زلیخا سے کہا تھا زلیخا تو بادشاہ کی بیوی ہے، وہ یوسف غلام ہے، تو اس کی عاشق کیوں ہو گئی ہے؟ تجھے تو اللہ نے بادشاہ کی بیوی بنایا ہے، چھوڑ دے محبت۔ زلیخا نے کہا تھا محبت یہ کیا ہے؟ یہ سمجھائی جانے والی چیز نہیں ہے، میں محبت چھوڑ دوں گی، ایک کام تم کرو، ایک مرتبہ یوسف کو دیکھ لو، اس کے بعد کہنا کہ محبت چھوڑ دو، ایک مرتبہ دیکھ لو۔ نہیں، یوسف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ دیکھو تو صحیح ذرا یوسف کو، اس کے بعد بتلایا جائے گا کہ یوسف کون ہے۔ دوستو محبت کا قاعدہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں؟ پوری دنیا کو آپ پوری دنیا لا کر کسی کو دے دیں اور کہیں اس سے محبت کرو، محبت نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی کو محبت ہو جائے، پوری دنیا اس سے چھین لے، وہ کہے گا پوری کائنات مجھ سے چھین لو مگر جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حقیقت محبت کی ہے۔ حضرت کرام انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے اس ذات کے نام پر جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کے نام پر کارٹون بنائے گئے، نعوذ باللہ۔ پرسوں افریقہ کے 12 نوجوانوں نے اپنی جانیں دے دی، آپ نے پڑھا اخباروں میں 1 مہینے قبل۔ یہ کیا ہے؟ انسان اپنی جان کیوں دے رہا ہے؟ جان دینے والے اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہم جان تو دے سکتے ہیں، سرکار کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ محبت ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو چھوٹتی نہیں ہے، مگر محبت ہوتی بھی آسانی سے نہیں ہے۔ حاضرین کرام اور عزیز دوستو، یہ ہمارے نذیر الدین یوم عرفات کمیٹی ہے، کیوں انہوں نے مجلس سجائی ہے؟ اس واسطے سجائی ہے کہ نوجوانوں کو محبت کا جذبہ ملے۔ دوستو یہ محبت بازار میں خریدی نہیں جا سکتی۔ آپ سوچیں گے چلو 1 لاکھ کی میں محبت خرید دیتا ہوں، 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ بھی دے تو آپ محبت نہیں ملتی۔ محبت ملتی ہے تو ان بزرگوں کی صحبت میں ملا کرتی ہے، اللہ والوں کی خدمت میں ملا کرتی ہے، ایسی مجالس میں ملا کرتی ہے جس میں آپ بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو زلیخا نے کہا بھائی یہ بحث سے ختم کرو، ذرا میرے یوسف کو دیکھ لو، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو۔ کہا بلاؤ یوسف کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارشاد اتنی آسانی سے یوسف تو نہیں دکھیں گے، یوسف جب دکھیں گے تو تمہیں تو کچھ کرنا ہوگا۔ کہنے لگے کیا خرچ کرنا ہے؟ کہا خرچ کرنا کچھ نہیں ہے، ایک پھل میں دوں گی، ایک چھری میں دوں گی، بس تمہیں پھل کاٹنا ہے۔ عورتوں نے کہا پیاز کاٹنا، نیمبو کاٹنا ہمارا شوق ہے، دس از اوور پیشن، وی کین کٹ ایزیلی۔ ان لوگوں نے کہا یہ ہمارا کام ہے، ہماری پوری زندگی اب عورت کی خانے کے اطراف گھوما کرتی ہیں اور ان کا ہی کام ہے وہ۔ آپ کبھی پکا کر دیکھیں کھانا، پسینہ نکل جائے گا۔ 8 گھنٹے کا جاب کرنا آسان ہے، 1 آدھے گھنٹے کا کھانا پکانا مشکل ہے۔ انڈا تلنے انسان اوپر نیچے ہو جاتا ہے، مجھے پرسنل ایکسپیرینس۔ بعض مرد بھی پکاتے ہیں مگر پکانا اتنا آسان نہیں، سر کا درد ہے وہ ہر چیز کو اس کے لیول پر رکھنا، وہ پانی ڈالو، وہ مرچ ڈالو، بھنے تک دیکھو، بھنو، نکالو، چکو، پھر نہ نمک زیادہ ہو جائے نہ مرچ زیادہ ہو جائے، پھر کریک شوہر بیٹھا ہوا ہے اس کو برداشت کرنا، کوئی بھی چیز اوپر نیچے ہو جائے تو وہ جلال فرمائے گا۔ ہوتے ایسے لوگ بھی دنیا میں، چیخیں مارتے ہیں، رکابیاں پٹک دیتے ہیں، اس پہ نمک کیسے زیادہ ہو گئی، تیل کیسے، اس کو برداشت کرنا وہ عورتوں کا حق ہے، ان کو سلام ہمارا جو کرتی ہیں۔ خیر پھل کاٹنا ہے، کہا لاؤ کاٹیں گے، پھل کاٹنا کون سا مشکل کام ہے، کاٹ اب تو کاٹ دیتے ہیں، نہیں اپنے کاٹنا ہے، میرے یوسف آئیں گے، یوسف کو دیکھنا ہے پھر کاٹنا ہے۔ کہا بلاؤ یوسف کو، ہم کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ارشاد فرمایا لے لو پھل، لے کر ریڈی بیٹھ جاؤ، یوسف آنے والے ہیں۔ پھل لے کر وہ تیار بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا یوسف ذرا باہر آؤ۔ یوسف علیہ السلام باہر آئے۔ یوسف علیہ السلام جو ہی باہر آئے منہ کھل گئے، ہاتھوں سے پھل چھوٹ گئے۔ زلیخا کو اتنا کہنا تھا کہ وہ کہنا تھا کاٹو، قرآن کہتا ہے کاٹو۔ ان لوگوں کی زبان پر تھا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا فرشتہ زمین پر اتر کر آ گیا ہے۔ اب ان لوگوں کے ذہن میں تھا کاٹنے کا خیال یہ تھا، کہا زلیخا نے کاٹو، پھل چھوٹ گئے تھے، وہ لوگ کاٹنے لگ گئی، انگلیاں کٹتی جا رہی ہیں، زلیخا کھڑی مسکراتی جا رہی ہے، انگلیاں کٹنے دو۔ جب انگلیاں کٹنے لگیں یوسف علیہ السلام گئے پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ اب جب ان لوگوں نے اپنی انگلیوں کو دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی ہیں، خون بہ گیا ہے، احساس تک نہیں ہوا، بعد میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیا ہو گیا، انگلیاں کیسے کٹ گئیں؟ اللہ کے ولی نے فرمایا بالکل اسی طرح کے موت کا معاملہ ہے۔ دنیا کا اب انسان جاتا ہے، فرشتے اسے مارتے ہیں، اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اسے ایذائیں ہوتی ہیں، اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب مصطفیٰ کا غلام جاتا ہے رسول اللہ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے روح نکالتے رہتے ہیں، اسے احساس تک نہیں ہوا کرتا، وہ تو اپنے آقا کے جلووں میں گم رہا کرتا ہے، اس کی زبان پر درود و سلام رہا کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام یہ ہے مرنے والے۔ ایسے مرنے والے جب دنیا سے جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو ہم انہیں بھول جایا نہیں کرتے۔ آپ کی وجہ سے سرکار ہماری بستی میں تشریف لائے ہیں، اب جب تک بستی میں آپ رہیں گے آپ کا عرس ہم مناتے رہیں گے۔ یہ دن غم کا دن نہیں ہے، یہ دن تو عید کا دن ہے کہ ہمارے سرکار کی ہمارے بستی میں آمد ہوئی ہے۔ اور دوستو پھر میت کو سجایا جاتا ہے، کیا اہتمام ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے میرے ولیو
ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان اعلانوں کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھتا ہے دوستو، اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو بڑی اس کو احتشام کے ساتھ اٹھتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بس 5 منٹ دوں گا۔ اب بھوک آپ کو لگ رہی ہے، چوہے اچل رہے ہیں پیٹ میں، مجھے محسوس ہو رہا ہے، اور ہمارے ناظم اعلیٰ نے بھی بڑی معتبر شخصیت ہے، آپ کے فہم و فراست کے میں قربان جاؤں، ایسا اشارہ غریب نواز کی طرف فرمایا کہ آپ کو ختم کر لینا ہے۔ اطراف و اکناف 3.5 کے اطراف و اکناف، اس سے 1 منٹ آپ کو آگے لینا، یہ اشارہ تھا، اس میں بہت نازک اشارہ تھا، اور میں اتنا اشارہ بھی اگر میں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا۔ ایسا ارشاد فرمایا۔ مولانا احمد نقشبندی صاحب تشریف لائے تھے، اور ہمارے وزیر الدین صاحب بھی اتنے ہوشیار ہیں، اپنے ایک دوست کو میرے ساتھ چھوڑا، شداری صاحب کہاں تشریف فرما نہیں جانتا، انہوں نے بھی اشارہ کار میں پورا مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کے جلسے میں 4 بج گئے تھے، لوگوں کو بھوک لگ گئی تھی، آج ہمارا پلان ہے کہ 3:30 تک سمیٹ لیں، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ وہ اشارے فرما رہے ہیں، یہ اشارے فرما رہے ہیں، ان کا اشارہ فرمانا بھی غلط نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بہت بھوک لگ رہی ہے نا، 5 منٹ میں لے سکتا ہوں آپ کے، آپ تمام کی اجازت ہے نا؟ آپ حضرات دائیں جانے والوں کی بائیں جانے والوں کا عالم کیا ہے؟ بزرگوں سے میں معذرت خواہ ہوں، میرے دوستوں بات سمیٹ رہا ہوں، میں تیزی کے ساتھ مرض کر رہا ہوں۔ جب وہ جانے والے جاتے ہیں، حضرت جلال الدین سیوطی علیہ السلام کا ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مرنے والوں کا ہوتا کیا ہے۔ ایک آدمی تھا کفن چور، کفن چرایا کرتا تھا۔ آپ بولیں گے کفن بھی کوئی چرانے کی چیز ہے؟ آج کپڑا سستا ہو گیا ہے، بڑی آسانی سے بن جاتا ہے، ریشم کے کیڑے رکھنا، کیڑے پالنا، وہ کپڑے بنانا، نہیں تو پھر وہ چکیوں پر وہ کپڑے بنانے کا ان کا اپنا انداز، بہت مشکل سے کپڑا بنتا تھا اس زمانے میں۔ کپڑا بہت قیمتی چیز سمجھا جاتا تھا۔ ایک چور تھا، اس کا پیشن کیا تھا؟ قبروں پر نشان رکھتا، قبر کھودتا، کفن نکال لیتا، چھوڑ دیتا میت کو ایسے ہی، اس کا طریقہ تھا کفن نکالنا، زندگی پر کفن چراتا رہا۔ ایک مرتبہ قبر کے پاس گیا، عادت تھی اس کی، ہمیشہ کی طرح قبر کے اندر ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر کفن کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اندر سے ہاتھ نکلا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نہیں بول رہا ہوں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیا اس نے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر مرنے والا برابر نہیں ہوا کرتا، مرنے والے بھی جدا ہوا کرتے ہیں، کچھ مرنے والے مٹ جایا کرتے ہیں، کچھ مرنے والے زندہ رہ جایا کرتے ہیں۔ پکڑ لیا اندر سے ہاتھ۔ اب یہ بالکل انٹرسٹنگ کیس تھا ہمارے لیے، آپ کے لیے تو انٹرسٹ کا سبب ہوگا، اس کے عالم کیا ہوا ہوگا؟ رات کا سناٹا ہے، قبرستان میں ہے، دور دور تک اندھیرا ہے، قبرستان میں قبر میں ہاتھ ڈالا ہے، قبر میں مردے نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے عیبت ہو رہی تھی، پہلے تو سمجھا کچھ اٹک گیا، پھرانے کی کوشش کی، اس نے دیکھ لیا کہ ہاتھ مضبوط کلائی پکڑی گئی، اور مضبوط اللہ کے ولی کی کلائی کون چھڑا سکتا ہے؟ وہ جب ہاتھ پکڑے، دیکھنے میں اولیاء اللہ کمزور نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں، مگر جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر چھٹتا نہیں ہے کوئی ان کے ہاتھوں سے۔ پکڑ لیا مضبوط۔ اب اس نے ایک آدھ مرتبہ چھڑانے کی کوشش کی، سمجھ گیا کہ اندر کوئی ہے آرام کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں زندگی میں پھر کسی کی خبر میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا، آج ایک مرتبہ مجھے چھوڑ دو، آپ اللہ کے لیے مجھے جانے دو۔ ہاتھ چھوٹ ہی نہیں رہا ہے اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے گرفت۔ اس نے کہا اسی طرح اگر مضبوط ہوتی رہی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، کبھی بھی میں دنیا سے جا سکتا ہوں۔ کہنے لگے آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے دل میں رحم بھرا ہوا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اندر سے آواز آئی، ولی ہو کر ولی کا کفن چراتے ہو، ولی ہو کر ولی کا کفن چراتے ہو۔ اس نے کہا حضرت آپ نے ہاتھ پکڑ کر یہ بتلا دیا کہ آپ ولی ہیں، مگر مجھ جیسا چور کیسے ولی بن گیا ہے؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے کہ اصول قرآن حدیث کا یہ ہے کہ جب میت لائی جاتی ہے، جب جنازہ لایا جاتا ہے، اگر نماز پڑھنے والوں میں کوئی نمازی ہو اس کے صدقے میں میت کو بخش دیا جاتا ہے، اور اگر میت نمازی ہو، جنتی ہو، اور میت خدا کی محبوب بندی ہو یا بندہ ہو، جب میت ایسی ہوتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ جتنے نماز جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ تمام کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ آج تم جنازے کے کفن کے شوق میں میرے جنازے میں شریک ہو گئے تھے، اور اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا جتنے لوگ اس جنازے میں شریک ہیں ان تمام کو میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔ ولی ہو کر ولی کا کفن چراتے ہو؟ اس نے کہا واقعی میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں، آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ تو دوستو مرنے والوں میں بھی فرق ہے، ایک مرنے والے ختم ہو جایا کرتے ہیں، دوسرے مرنے والے جب وہ اپنی قبر کی طرف جانے لگتے ہیں تو عالم کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ ان پر نظر رحمت فرمایا کرتے ہیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، وہ جس بستی میں جاتے ہیں وہ جاتے ہیں تو رحمتوں کا نزول شروع ہو جایا کرتا ہے۔ دوستو یہ قرآن ہے، وہ جاتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سمجھنا چھوڑ دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نیک ولی اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے جانے لگتے ہیں اللہ رب العزت انہیں پکار کر ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، ارجعی الی ربک،
اے نفس لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیتن مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، آ غوث اعظم دستگیر کے زمرے میں شامل ہو جا، آ غریب نواز کے زمرے میں شامل ہو جا، آ نظام الدین اولیاء کے زمرے میں شامل ہو جا، فادخلی فی عبادی، آ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آ میری جنتوں میں شامل ہو جا۔ دوستو یہ ہیں اولیاء اکرام، ان کا مرنا انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان سے محبت کیجئے۔ کیوں؟ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو اٹھایا جاتا ہے۔ دوستو آج کے جلسے کا پیغام بس یہی ہے، محبت کیجئے پیارے پیر سے۔ چڑھتے ہیں لوگ غوث اعظم دستگیر کا نام سن کر، آپ کس سے چڑھ رہے ہیں؟ غریب نواز کا نام سن کر چڑھتے ہیں۔ دوستو دنیا کے عام انسان بڑھتے ہیں، غریب نواز نے بھی دنیا چھوڑی تھی، تاریخ کے سارے صفحات گواہ ہیں۔ غریب نواز نے جب دنیا چھوڑی ظاہری طور پر، عالم کیا تھا؟ تمام دیکھنے والوں نے دیکھا۔ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے میری آنکھیں گواہ ہیں، نور کی تحریر سے سرکار غریب نواز کی زمین پر لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کی محبت میں یہ دنیا سے جدا ہو گئے ہیں۔ دوستو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا عرس کیا جاتا ہے، انہی کا عرس کیا جاتا ہے نا۔ دوستو یہ 11ویں کیا ہے، آج کا جشن کیا ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آپ کی بھوک کا مجھے لحاظ ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ دوستو یہ عرس کیا ہے، یہ 11ویں کیا ہے، یہ عرس ہے۔ عرس کس کو کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں شادی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ بولیں گے آپ تقریر کب ختم کریں گے، سوچ رہے ہیں نا؟ بس دو تین باتیں، بس دو تین لمبی نہیں، بس عرس کی حقیقت بیان کرتے اپنی بات سمجھ دیتا ہوں، کیونکہ جشن آپ اور ہم بچپنے سے 11ویں کرتے آ رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھیے کہ کیوں کرتے ہیں آپ، کرنے کی وجہ کیا ہے اس کو آپ سمجھیے، آپ سمجھ جائیں گے تو پھر اس میں مزہ بھی آئے گا۔ آج نے کرام عرس، عرس کس کو کہتے ہیں؟ شادی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ شادی کو۔ اور جس کی شادی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عروس۔ ہماری اردو زبان میں عام طور پر دلہن کو کہتے ہیں، دلہے کو بھی عروس کہا جا سکتا ہے، عروسہ۔ میرے دوستو ہم عرس کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ موت کا دن ہے، انتقال کا دن ہے، غم کا دن ہے، عرس کرتے ہیں۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ لوگ کھانے پکاتے ہیں، جھنڈے نکالتے ہیں، سندل چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، تماشے کرتے ہیں آپ لوگ۔ یہ دن تو روتے بیٹھنے کا ہے کہ اللہ کا ولی آپ سے جدا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں گناہ گاروں سے جدا ہوا، مصطفیٰ کائنات سے مل گیا۔ ہم کیوں منائیں؟ وہ جدا ہوئے تو ہم سے ہوئے، مگر جن سے وہ ملے وہ ہم سے بہت اچھے ہیں، وہ ہم سے بہت اعلیٰ ہیں، وہ جن سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات دینے کا وقت نہیں ہے، حدیث میں بہت سی تفصیلات آئی ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے دوستوں ان کا عرس منایا جاتا ہے، وہ دن جس دن دنیا سے وہ جاتے ہیں وہ دن یاد رکھا جاتا ہے، اس دن کو عرس منایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ آج غوث اعظم دستگیر کے عرس کے لیے جمع ہیں۔ دوستو وہ دولہے ہوتے ہیں، اس واسطے عرس منایا جاتا ہے دولہوں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس عرس نہیں کیا جاتا۔ میں ان سے کہوں گا بھائی آپ نے دنیا میں کوئی شادی بغیر دولہے کے دیکھی ہے؟ ایسی کوئی شادی آپ نے دیکھی ہے دنیا میں؟ آپ کے پاس ہوتی ہے کیا ایسی شادی؟ مولا علی کے اطراف اطراف میں ایسی شادی بھی ہوتی جس میں دولہا نہ ہو؟ دنیا میں کہیں بھی ایسی شادی نہیں ہوتی جس میں دولہا نہ ہو۔ ایک صاحب نے کہا ہماری جماعت میں عرس نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اس واسطے تمہاری جماعت میں عرس نہیں ہوتا کہ تمہاری جماعت میں دولہے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ ہماری جماعت ہے، ہمارے پاس دولہے ہیں۔ کہاں دولہے ہیں؟ ہمارے پاس دولہوں کی ابتدا معراج کے دولہے سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جس دولہے کی بارات نکلی اس دولہے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ حاضرین کرام وہ دولہا بن کر گئے تھے، براق پر سوار ہو کر گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کیا دیکھا، کیا براق کا کمال ہے؟ یہ لوگ ہر ایک کو مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے۔ ارے براق بھائی ایک صاحب براق کی شان ہے، کیا براق ہے، کیا اس کی شان ہے؟ دیکھو آپ رسول اللہ معراج پر نہیں جا سکتے تھے، براق نہیں رہتا تو۔ ارے نادان کیا بری بات ہے، ان لوگوں کے بھولے پنے کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ تم کہتے ہو براق کے بغیر رسول اللہ نہیں جا سکتے، پھر 3:45 ہو گئے، بات ختم میں کر دیتا ہوں، دولہے پر بات ختم، حاضرین کرام بات ختم۔ میں سے کرتا ہوں وہ لوگ کرتے ہیں سوال رسول اللہ دیکھو آپ براق بھائی کیا براق ہے، کیا لے کر گیا رسول اللہ کو بلا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے والے نماز پیغمبر آئے تھے، کون سا براق ان کے لیے آیا تھا؟ براق ان کے لیے تھا؟ نہیں تھا، وہ تھے مسجد میں تمام پیغمبر تھے۔ چلو یہاں
यहाँ थे, दुनिया का मामला था, दुनिया का मामला नहीं था। मुख्तलिफ आसमानों पर मुख्तलिफ पैगंबर इस्तकबाल के लिए रसूलुल्लाह के खड़े थे। आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम से 5वें आसमान पर मुलाकात हुई, ईसा अलैहिस्सलाम से 2वें आसमान पर मुलाकात हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 7वें आसमान पर मुलाकात हुई। उनके पास कौन सा बुराक था? मेरे दोस्तों, बुराक लाया गया। आप देखते हैं हैदराबाद में, अल्लाह सलामत रखे, आज भी घोड़े पर आते हैं, दूल्हे शौक करते हैं, घोड़ी पर सवार होने का शौक होता है। उनके हाथ में एक चाकू होती है, मारना कुछ नहीं होता, चाकू जरूर रखते हैं अपने हाथ में। पहले तलवार रखते थे, आजकल पुलिस का खौफ हो गया तो कम से कम लाल कपड़े में लपेट कर उनके हाथ में चाकू रख देते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई किया जाता है। वो क्या किया जाता है, अल्लाह व रसूल उनको उनके हाथ में रख दिया जाता है। ये तो आप जानते हैं दूल्हे के साथ क्या क्या होता है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, वो घोड़े पर बैठ कर आए क्यों? इस वास्ते आए कि नौजुबिल्लाह वो लंगड़े थे। विजयवाड़ा के हमारे एक दोस्त आए थे, हैदराबाद में शादी थी, काम करते हैं यहाँ हाईटेक सिटी में। हैदराबाद की शादी में उन्होंने दिखाने ओल्ड सिटी बुलवारिया, घोड़े पर दूल्हा आया। कहीं को दूल्हा घोड़े पर आ रहा है, शायद दूल्हा लंगड़ा है, शायद कहने लगे। ला भाई, दूल्हा लंगड़ा वोड़ा नहीं है, ये दूल्हे की शान बयान करने के लिए, उसकी शान बताने के लिए किया जाता है। घोड़े पर बैठकर आने का मतलब लंगड़ा होना नहीं है। दोस्तों, रसूलुल्लाह बुराक पर तशरीफ फरमा हुए, उसका मतलब ये नहीं था कि रसूलुल्लाह बगैर बुराक के नहीं जा सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया को बचाना चाहता था। ये जो अर्श पर आ रहा है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये पूरी कायनात का दुल्हा है जो मेराज में आ रहा है। हाज़िर इकराम, मेराज में दुल्हा बनकर मुस्तफा कायनात तशरीफ ले गए। फिर अहले सुन्नत व जमात में दुल्हों का सिलसिला चल पड़ा। मौलाए कायनात एक दुल्हा बनकर आए। करबला के मैदान में इमाम हुसैन दुल्हा बनकर तशरीफ ले गए। हाज़िर इकराम, ये दुल्हों का सिलसिला। हम उर्स नहीं करते। मैंने कहा तुम्हारे पास दूल्हे पैदा ही नहीं होते। हम उर्स करते हैं, हमारे पास दूल्हे पैदा होते रहते हैं, हमारे पास पैदा होते हैं। गरीब नवाज एक दूल्हे हैं, बाबा शरफुद्दीन एक दूल्हे हैं, निजामुद्दीन औलिया एक दूल्हे हैं। किससे मुलाकात होती है? दुनिया के दुल्हों की मुलाकात अपने दुल्हनों से हुआ करती है। हमारे औलिया अल्लाह की मुलाकात अपने परवरदिगार से हुआ करती है। आप मुझे बताओ कौन सा दुल्हा बड़ा है, ये दूल्हे या वो दूल्हे? इन दुल्हों का आलम क्या? एक दिन मसनद पिचती है, टेका लगाते हैं, शाम देखने की होती है, दूसरे दिन वही पुरानी हालत पर आ जाते हैं। तीसरे दिन आप कौन फूल पिलाता है, कौन पलट कर पूछता है, वो इस गली में फिर लेता रहता है बेचारा दूल्हा। मगर हमारे जो दूल्हे हैं, गरीब नवाज जिनको कहा जाता है, दुनिया के दूल्हे जिंदगी में 1-2 मरतबा हार पहनते हैं, बाजा बजाकर गली में गजन पहना लिए। तीसरे दिन कौन हार पहनाएगा बेचारे को? आप मुझे बताएं। एक दिन पहनेगा, दूसरे दिन बाजे के साथ अगर दोस्त ला ले पुदीने का हार, उसके अलावा क्या? दूसरे दिन, तीसरे दिन तो कोई पलट कर पूछने वाला नहीं है। मगर दोस्तों, जाए अजमेर को, जाए दिल्ली को, जाए औलिया अल्लाह की बारगाहों में, ख्वाजा के दरबार को आप देखें। आज 800 साल गुजर गए हैं, हर रोज ख्वाजा दुल्हा बन जाया करते हैं। या रसूलल्लाह, या गौस, हर रोज के वो दुल्हे हैं। अब आप जलिए, आपकी किस्मत में जलना है, ख्वाजा का दुल्हा बनना खत्म होने वाला नहीं है। कहीं फूला चढ़ाना, फूला वेस्ट है नहीं, आप बोल लेना, आप जल लेना, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आप जलते रहिए, गुलाम अपनी हकीकतों के नजराने पेश करते रहेंगे। उन्हें दुल्हा हमने नहीं बनाया है, उन्हें दुल्हा खुदाए साहब ने बनाया है, खुदाए पाक ने बनाया है। आप चलने वाले क्यों हैं? तो दोस्तों, ये दुल्हे हैं और उनकी बारातें सस्ती हैं। आज जब जमा है यहाँ पर, हम भी एक बारात में हैं, और दूल्हे इस मजलिस के कौन हैं? इस मजलिस के दूल्हे का नाम पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर आदम किराम वो तशरीफ ला सकते हैं, ये उनकी मजलिस है। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को आप जब समझ जाएंगे, पूरे झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप लोग उर्स करते, हम नहीं करते। हाँ, आप बोलना चाहिए आपको, नक्को करो। आप लोगों के पास ऐसे लोग पैदा नहीं होते, हमारे पास पैदा होते रहते हैं, है ना हकीकत? नहीं करते तुम्हारे पास दूल्हे के बगैर शादी, तुम करोगे भी कैसे बाबा? हम नहीं करते, है नहीं दूल्हे तुम्हारे पास, नहीं करते दूल्हा, नहीं तो शादी करेंगे कैसे? तुम नहीं करते, तुम्हें नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट डू, तुम कर ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, तुम्हारे लिए नामुमकिन है कि तुम शादी करो। तुम्हारे पास दूल्हे है ही नहीं, हमारे पास दूल्हे हैं। निजामुद्दीन औलिया एक दूल्हे हैं, अब्दुल लतीफ लाउबारी एक दूल्हे हैं, साबिर पिया कलियरी एक दूल्हे हैं, हजरत यूसुफ दूल्हे हैं, बंदा नवाज गेसू दराज दूल्हे हैं, हजरत वारिस अली शाह दूल्हे हैं, हजरत इमाम अहमद रजा खान दूल्हे हैं, हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी। मेरे दोस्तों, बस बात खत्म। आप बात समझ गए? जैसे आपकी जिंदगी होगी वैसे आपकी मौत होगी, और जिसकी मौत आला होगी उनका मामला भी जुदा होगा।
ان کی شان بھی جدا ہوگی۔ دوستو ان دلہوں سے اپنے تعلقات قائم کیجئے۔ دلہوں کے ساتھ ہو جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ پوچھ رہے ہوں گے۔ آپ بولیں گے آپ احمد نقشبندی صاحب کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، میں بات ختم کر دیتا ہوں، پھر صحیح ختم۔ آپ دلہوں کا دامن تھامیں گے کیا ملے گا؟ حضرت کرام جس قدر اچھا دسترخوان دلہے کا ہوتا ہے کسی اور کا ہوتا ہے حیدرآباد میں۔ آپ مین ٹیبل دیکھو، حیدرآباد کا نام بھی بول رہے ہیں، مین ٹیبل کہتے ہیں، پیچھے سے بتلا دے رہے ہیں، آپ بھول رہے ہیں لفظ، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ مین ٹیبل پر بٹھاؤ، مین ٹیبل پر کیا ہوتا ہے؟ سب کو چکن کھلائے تو بکرا بھون کر رکھ دیتے ہیں اس کے سامنے، بڑا بکرا۔ آج آپ بلی کا بکرا آج آپ ہیں، آج نکال نہیں ہوتا ہے نا، بڑا بکرا بھون کر رکھ دیا جاتا ہے۔ مین ٹیبل کا تو اس کا نام حیدرآباد کے لوگوں نے اس کو دیا ہے مین ٹیبل۔ مین ٹیبل کا بڑا انتظار ہوتا ہے۔ اب دوست کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم رہتا ہے ناشا محنت کی، جو کچھ کام کیا وہ کہتے ہیں پسینہ تو نکل گیا ہے، دوست نے جتنا کام لگانا تھا لگا لیا، بدلہ نکالنا ہے تو مین ٹیبل پر بیٹھنا ہے۔ حضرت اکرام مین ٹیبل والوں کو جو ملتا ہے کسی اور کو ملتا ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے جس قدر صدقہ حضور غوث پاک کے غلام کھاتے ہیں کوئی اور نہیں کھایا کرتا۔ اہل سنت و جماعت کون ہے؟ کھلانے والا اللہ ہے، مگر مین ٹیبل قادریوں کے لیے بچھایا جاتا ہے، مین ٹیبل چشتیوں کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ اللہ کھلا دیتا ہے، اور کھاؤ تم۔ اور بارات میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ باراتی کبھی بھوکا نہیں آتا، دولہے کے ساتھ جانے والے بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ دوستو ہم غوث اعظم ہم بھوکے ہیں، ہمارے کو کھانے کو نہیں مل رہا، 11ویں کے کھانے آپ لوگ کھا جا رہے ہیں، 12ویں کے کھانے آپ لوگ کھا جا رہے ہیں، عرفات کمیٹی 12ویں میں کھلاتی آپ لوگ کھاتے ہیں، 11ویں میں کھلاتی آپ لوگ کھاتے ہیں، ہمارے کو مل رہا ہی نہیں۔ تم باراتی بنے نہیں، پہلے باراتی بن جاؤ پھر کھاؤ کھانے۔ اور اگر باراتی اچھے بن جاؤ گے، اچھے باراتی بن جاؤ گے، دولہے سے اپنا تعلق مضبوط کر لو گے، مین ٹیبل پر بھی بٹھا دیا جائے گا۔ دوستو یہ ہے فلسفہ، ان کی قسمت میں نہیں لکھا، نہیں کھاتے، ہم باراتی ہیں ہم کھاتے ہیں۔ تو دوستو صدقہ کھایا جا رہا ہے، قیامت تک کھایا جاتا رہے گا۔ دوستو دلہوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ ہم عرس والے ہیں اور جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ تمام کے تمام دلہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ باراتی نہیں بنے تو انہیں مل سکتا ہے کھانا؟ بھوکے رہنا زندگی پر، یہ بوٹیاں، یہ روٹیاں، یہ بریانیاں، یہ مرغ سب ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہم باراتی ہیں، ہمارے لیے لکھا ہوا ہے۔ اور ایک ایمان کی بات بتاؤں، جو کچھ اللہ اتارتا بھی ہے ہم براتیوں کے لیے اتارا فرماتا ہے، تمہارے لیے نہیں۔ اب تم جو کھاتے ہو ہمارے صدقے میں کھا جاتے ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تمہاری مثال ایک ہے مگر میں نہیں دوں گا، آزو بازو رہیں گے پھر پریشان۔ کئی کو میرے پاس مثالیں بہت آ رہی ہیں ان کے لیے، مگر میرے وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے، اور میں بیچاروں کی صورتیں میرے دوست کا عرض یہ کرنا ہے کہ کیا ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کون کھاتے ہیں، آپ سب کچھ کھا جانے کے بعد کچھ ڈال دیا جاتا ہے، وہ کسی کو مل جاتا ہے۔ میں شاہب نہیں بول سکتا، موجود ہے، سمجھنے والے عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ روکھا سوکھا دسترخوان سے بچا ہوا کسی کی قسمت میں ہوتا ہے، ہماری قسمت میں ہے کھانا، ہم کھانے والے ہیں، ہم کھلانے والے ہیں، اس واسطے کہ ہم برات والے ہیں۔ دوستو ایک آخری بات، غوث اعظم دستگیر جتنی دنیا کے اولیاء اللہ ہیں ان کی 11ویں ان کی درگاہ پر ہوتی ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ خواجہ غریب نواز کاؤس اجمیر میں، خواجہ بندہ نواز کاؤس گلبرگہ شریف میں، حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ کاؤس کی چوتھا شریف میں، شاہ عبداللطیف لاہوری کاؤس کرنول شریف میں۔ مگر اولیاء اللہ میں ایک ذات ایسی ہے جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، ان کی 11ویں ان کاؤس صرف بغداد شریف میں نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سنی رہتے ہیں اور سنی مسلمان کے گھر میں غوث پاک کا عرس منایا جاتا ہے۔ حاضرین کرام یہ عرس کرنے والوں کو، یہ 11ویں کرنے والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ اور دوستو دولہے کے پاس جب آپ جاتے ہیں مبارکباد کے لیے تو دلہا بھی بہت خوش ہو جایا کرتا ہے۔ آپ ان کی شادی رچائیں اور آپ خالی ہاتھ لوٹ جائیں، یہ خیال اپنے ذہن سے مٹا دیجئے۔ آپ ان کی شادی رچائیے، وہ آپ کی جھولیاں بھر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما، اور جن جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں، دامے دیرمے سخن محنت کی ہے مولا، ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا اس بستی پر اللہ کی رحمت نازل فرما۔ مولا ہم تمام کو تیرے محبوب بندوں سے تمام کے تعلقات کو مستحکم فرما۔ مولا جب تک مولا اے پروردگار جب تک زندہ رکھ، اہل سنت و جماعت پر زندہ رکھ۔ اے اللہ موت عطا فرما تو اسی سچے مسلک پر ہمیں موت عطا فرما۔ مولا غریب نواز کی سچی غلامی نصیب فرما، غوث اعظم دستگیر کی سچی غلامی نصیب فرما۔ مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ مولا ہم تمام کو پابند نماز بنا دے، 5 وقتہ با جماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے جتنے عزیز، جتنے
رشتہ دار بیمار ہیں مولا ان تمام کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا، جو نوجوان پڑھ رہے ہیں ان کو اچھے سے اچھے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ کاروبار سے لگے ہوئے ہیں مولا ان کے کاروبار میں ان کی دکانوں میں برکتیں عطا فرما مولا، جو نوجوان کام کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں مولا اچھے سے اچھا انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، جتنی ہماری بہنیں رشتوں کے لائق بیٹھی ہوئی مولا بہتر سے بہتر اچھے سے اچھے رشتے انہیں عطا فرما دے مولا، جو کچھ ہم نے عرض کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا، کہنے سننے میں کوئی خطا ہوگی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوتی 50,000۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔